السلام علیکم پیارے دوستوں، آپ کو بیڈ ٹائم سٹوریز میں ویلکم ہے۔ آج ہم لائے ہیں بہت اچھی کہانی جس کا نام ہے چالاک گیدڑ، جس کو لکھا ہے آمنہ پناہ نے۔ جو ہی رات ہوتی ایک گیدڑ دیہاتی کے گھر میں گھس جاتا اور اس کی مرغیاں چرا کر کھا جاتا۔ دیہاتی گیدڑ سے عاجز آ چکا تھا۔ آخرکار اس نے تنگ آ کر اپنے شکاری دوست کی مدد سے جال بچھایا۔ جو ہی گیدڑ آیا شکاری کے بچھائے جال میں پھنس گیا۔ صبح جب دیہاتی نے گیدڑ کو جال میں پھنسا دیکھا تو بہت خوش ہوا اور جلدی سے ایک موٹی زنجیر اٹھائی اور گیدڑ کو باندھ دیا۔ اب گیدڑ بے بس تھا اور مکمل طور پر دیہاتی کے رحم و کرم پر تھا۔ تمام دن گیدڑ بھوکا پیاسا رہا۔ اگلے دن صبح سویرے گیدڑ نے دیکھا کہ دیہاتی ایک ہاتھ میں ڈنڈا لیے اور دوسرے ہاتھ میں مٹی کا بڑا پیالہ اٹھائے چلا آ رہا ہے۔ دیہاتی قریب آیا، پیالہ نیچے رکھا اور ڈنڈے سے گیدڑ کی تواضع کرنے لگا۔ گیدڑ پر ڈنڈے برسانے کے بعد دیہاتی نے پیالہ اس کے آگے رکھ دیا، جس میں پانی کے اندر سوکھی روٹی کے ٹکڑے بھگوئے ہوئے تھے۔ مجبوراً گیدڑ نے روٹی کے ٹکڑے کھا لیے۔ اب دیہاتی کا یہ روز کا معمول بن گیا کہ صبح سویرے گیدڑ کی ڈنڈوں سے خاطر تواضع کرتا اور بعد میں روٹی کے ٹکڑوں سے بھرا پیالہ اس کے آگے رکھ دیتا۔ گیدڑ اس صورتحال سے سخت پریشان تھا۔ کہاں جنگل کی آزاد زندگی اور کہاں یہ قید۔ ایک دن دوسرا گیدڑ اس طرف آ نکلا۔ اس نے جب ایک موٹے تازے گیدڑ کو زنجیروں میں جکڑا دیکھا تو بہت حیران ہوا اور وجہ دریافت کی۔ پہلے والے گیدڑ نے بتایا کہ وہ یہاں خوش و خرم ہے۔ دیہاتی ہر روز صبح اس کی بہترین نگہداشت کرتا ہے۔ دن ہوتے ہی سب سے پہلے دودھ اور خالص گھی میں بھگوئی ہوئی روٹی کا پیالہ دیتا ہے۔ یہی خوراک رات کو سوتے وقت دیتا ہے۔ یہی میری صحت مندی اور موٹاپے کا راز ہے۔ یہ سن کر دوسرے گیدڑ کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ بولا، دوست، کیا تم مجھے اپنی جگہ دو گے؟ پہلے گیدڑ نے پوچھا، وہ کس طرح؟ دوسرے نے کہا، میں تمہارے گلے میں بندھی زنجیر کھولتا ہوں، تم یہ زنجیر میرے گلے میں باندھ دینا۔ یہ ناممکن ہے، میں یہ جگہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ پہلے والے گیدڑ نے جواب دیا۔ پہلے والا گیدڑ جتنا انکار کرتا، دوسرے گیدڑ کا اصرار اتنا ہی بڑھتا جاتا۔ بالآخر پہلے والے گیدڑ نے کہا، چونکہ بہت اصرار کر رہے ہو لہٰذا میں اپنی جگہ چند دنوں کے لیے تمہیں دے دیتا ہوں۔ دوسرے گیدڑ نے اس کی گردن میں پڑا پٹا کھولا اور اپنی گردن میں ڈال دیا۔ پہلے والے گیدڑ نے پٹا اچھی طرح سے اس کی گردن میں مضبوط کیا اور چلا گیا۔ آزاد فضا میں پہنچ کر اس نے گہرے سانس لیے، پھر گیدڑ کی بے وقوفی پر خوب ہنسا اور اپنی ہوشیاری پر اپنے آپ کو خوب داد دی۔ دوسرا گیدڑ ساری رات خوش اور مطمئن رہا۔ صبح اسے دیہاتی آتا دکھائی دیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ڈنڈا اور دوسرے ہاتھ میں مٹی کا بڑا سا پیالہ تھا۔ اتنا بڑا پیالہ دیکھ کر اس نے خوشی سے اپنی دم ہلانا اور اچھلنا شروع کر دیا۔ قریب آتے ہی دیہاتی نے پیالہ ایک طرف رکھا اور حسب معمول ڈنڈے برسانے شروع کر دیے۔ ڈنڈے لگتے ہی اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ مارے درد کے اس نے چیخنا اور دہائی دینا شروع کر دیا اور دیہاتی سے کہنے لگا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں پہلے والا گیدڑ نہیں ہوں، میں بے گناہ ہوں۔ لیکن دیہاتی نہ مانا۔ مارنے کے بعد دیہاتی نے مٹی کا پیالہ گیدڑ کے آگے رکھ دیا۔ گیدڑ نے ناچار روٹی کے چند ٹکڑے کھائے اور روتے ہوئے دیہاتی سے التجا کی کہ اسے رہا کیا جائے۔ گیدڑ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر دیہاتی کو اس کی بے گناہی پر یقین آ گیا اور اس نے گیدڑ کو رہا کر دیا۔ اپنے جسم کی سوجن دیکھ کر گیدڑ پر پہلے والے گیدڑ کی صحت مندی اور موٹاپے کا راز آشکار ہو گیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ مزید ایسی اچھی کہانیاں سننے کے لیے لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں ہمارا چینل بیڈ ٹائم سٹوریز۔